سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ العزیز اسلام میں امت کا تصور اس پر بات کریں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے دو مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ ارشاد گرامی اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 92 میں فرمایا ہے، اور بالکل اس سے ملتا جلتا ہی ارشاد گرامی ہے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ۔ یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 52 میں ہے۔ اگر دونوں میں دیکھا جائے تو ایک معمولی سا فرق ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔ پہلی آیہ کریمہ میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فَاعْبُدُون، کہ تم میری عبادت کرو، جبکہ دوسرے مقام پہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فَاتَّقُون، بس تم مجھ سے ڈرو۔ تو عبادت کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے، جبکہ تقوی کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے۔ امت کے تصور میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ لوگوں کی وہ جماعت جو اللہ کے لیے کام کر رہی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی طور پہ امت ہے، اس کا باطن اور اس کا ظاہر وہ فقط اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارا ظاہر ہمارے باطن کے ساتھ اور ہمارا باطن ہمارے ظاہر کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہوتا، تب تک وہ امت کا تصور ہم ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ شاید اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت اہم ہے جب آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ ایک جسم کی مانند تبھی ہو سکتا ہے جب امت کا ظاہر اور امت کا باطن، یعنی انسانوں کا ظاہر انسانوں کے باطن کے ساتھ ملتا ہو، ہمارا ظاہر بھی ہمارے رب کے لیے ہو اور ہمارا باطن بھی ہمارے رب تعالیٰ کے لیے ہو۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی جو چیز دنیا میں تیار ہوتی ہے، جس کو بنایا جاتا ہے، جو وجود میں آتی ہے، اس پر بہت سارے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے اس کو۔ جیسے ہم گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار سے بھی پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ تیاری کرنا پڑتی ہے۔ آپ کسی ادارے کی بنیاد رکھتے ہیں، آپ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یہ ملک جب ہم نے حاصل کیا، اس کو جب آزاد کروایا، تو اس کی آزادی کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑا، ہمارے اسلاف کو، ہمارے بزرگوں کو، یہاں تک کہ یہاں بہت سارے بزرگوں کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے، اس کی تیاری کے لیے کچھ ایسے مراحل ہوتے ہیں جب وہ چیز تیار ہوتی ہے۔ تو آج امت کا تصور ہم اس لحاظ سے لیں گے کہ ہم بڑے، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا کرم ہے اور اس کی بڑی یہ مہربانی ہے کہ ہمیں امت کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ امت کا ترجمہ یہ بنتا ہے آگے چلنے والے، پیشوا۔ ہم امت تھے، ہم آگے چلنے والے تھے تاکہ ساری کی ساری کائنات، ساری کی ساری مخلوق ہمارے پیچھے چلے۔ تو اتنا بڑا اعزاز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ ہم امت ہے۔ ہم امت اس لحاظ سے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے جس میں ہمارے زندگی کے مقاصد موجود ہیں۔ جو ہمیں شریعت دی ہے، اس شریعت کے راہ پہ چلنے کے لیے ہمیں ایک کتنی بڑی روشنی دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رحمت، وہ شفقت، وہ عمل، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ ہمارے لیے مختص کر دیا گیا۔ ناظرین، شریعت کا جو کلمہ ہے، جو امت کو سمجھنے کے لیے ذرا اس لیے بھی ضروری ہے کہ شریعت کا کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے بھی عرب کے اندر استعمال ہوتا تھا۔ اگر آپ غور کریں تو آج بھی عرب کے جو لوگ یہاں پہ کوئی اگر پانی کا کوئی انتظام کر دیں، کوئی کنواں اگر کھدوا دیں، تو اس کے اندر جب تختی لگائی جاتی ہے وہاں پہ رقم المشروع لکھا جاتا ہے۔ عرب کے اندر چونکہ سب سے پہلے کنویں کی طرف لوگ جاتے اور وہاں سے پانی بھرتے تھے۔ جب پہلا آدمی گیا کنویں کی طرف، اس کے قدموں کے نشان لگے، پھر دوسرا آدمی گیا، پھر تیسرا گیا، پھر وہ تین واپس آئے تو وہاں پہ قدموں کے نشان لگ گئے۔ تو آہستہ آہستہ ان قدموں کے نشان جب واضح ہونے لگے تو ایک راستہ بن جاتا ہے۔
उस रास्ते पे अगर आप एक बच्चे को भी कहेंगे कि कुएं से पानी कुछ भर के लाना है, अगर वो बच्चा उस रास्ते से दाएं और बाएं अगर नहीं होता तो सीधा कुएं पर जाएगा और पानी भरकर अपनी बसात के मुताबिक वापस लौट आएगा। अगर वो उस रास्ते को छोड़ेगा उस कुएं तक नहीं पहुंच पाएगा। जो वो रास्ता बनता था उसको अरब शरिया कहते थे, शारे भी कहते थे, और जिस कुएं से पानी भरते उसे मशरू कहते थे, और आज भी रकबुल मशरू लिखा जाता है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई और आपको नबूवत मिली तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अरब की उस धरती में इस शरीयत के कलमे को फिर से बयान किया कि शरअ लकुम मिनद्दीन, कि हमने इस दीन के अंदर से तुम्हें शरीयत दी है, तुम्हें एक उम्मत को चलने के लिए एक रास्ता दिया है। और अरब के अलावा आज जो अरबी जानते हैं वो इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि अगर वो रास्ता जो कुएं की तरफ जाता था, अगर हम वहाँ जाते हैं और पानी का हसूल ही हमारा असल मकसद है और उस पानी से हमारी ज़िंदगी की बका है, हम दुनिया में ज़िंदा रहना चाहते हैं, उस पानी का इस्तेमाल हमारे लिए ज़रूरी है। जबकि जो शरीयत हमें मिली, इस शरीयत के ऊपर चलकर हम कहाँ जाएंगे? तो एक बड़ी खूबसूरत बात नाजरीन यहाँ पे आ जाती है कि हम अगर दुनिया पे किसी कुएं की तरफ चलते हैं और जो वहाँ पे जो रास्ता बनता है उसको अगर शरिया कहा जाता है, उसको शारे कहा जाता है, या उसको कुएं को मशरू कहा जाता है जहाँ से हम पानी भरते हैं, तो जो रास्ता शरीयत ने हमें दिया है, जिस पे पूरी की पूरी उम्मत चलेगी, जिस पे पूरी की पूरी इंसानियत चलेगी, अगर उसी रास्ते को फॉलो करे, उसी रास्ते पे अगर कदम उठाए तो ये जाएंगे, आ जाके फिर भी एक हौज़ पे जाएंगे। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि वो हौज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ कौसर है। इस शरिया पर अमल करके हम अपनी दुनिया की ज़िंदगी की बका रखते हैं, लेकिन हम शरीयत इस्लामिया पर जो दीन के अंदर से अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हम पे करम और अपनी ख़ास मेहरबानी की है, उस पे चलने के बाद हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी पिएंगे, और वहाँ से जो पानी पिएंगे उससे हमारी आखिरत की जो ज़िंदगी है उसकी बका उसके अंदर है। वहाँ जिस इंसान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से अगर एक भी प्याला पानी का पी लिया तो उसे हज़ारों साल तक उसे प्यास तक नहीं लगेगी। जो भी पानी पिएगा वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। तो नाज़रीन, उम्मत के तसव्वुर के अंदर ये जानना ज़रूरी है कि उम्मत का तसव्वुर सिर्फ लोगों को जमा करना नहीं है, बल्कि उम्मत के तसव्वुर में ये ज़रूरी था कि ये सारे के सारे लोग जो लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में होंगे, इनके चलने का भी कोई रास्ता होना चाहिए। जब तक उम्मत को अपने मकासद का इल्म ना हो तो उम्मत अगर जमा हो भी जाए तो उसका ज़्यादा फ़ायदा उस उम्मत को नहीं होता। लिहाजा उम्मत के तसव्वुर के साथ ही ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस उम्मत को चलना कहाँ पे है। तो लिहाजा इसको जो खूबसूरत लफ्ज़ दिया गया शरिया का, और एक और कलमा हमारे लिए, हमारे एहसास के लिए अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इस्तेमाल किया मिल्लत। और मिल्लत उसको कहते हैं जो किसी ख़ास मकसद के लिए काम करती हो, जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर एक पूरी की पूरी एक ही निज़ाम के अंदर, जो निज़ाम रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किया हो, वो निज़ाम जो उनके खालिक ने उनको दिया हो, वो निज़ाम जो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपने नबियों पर फरिश्तों की वसादत से बतौर वही उनके दिल पे नाजिल किया हो, उस निज़ाम के ऊपर चलने वाले मिल्लत कहलाते हैं। लिहाजा ये याद रखें, जो इतना बड़ा निज़ाम है उम्मत का, शरीयत का और मिल्लत का, तो इसको बनाने के अंदर भी वक्त तो लगा होगा। और वो जो वक्त लगा, अगर हम गौर से देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को बनाने के लिए, इस उम्मत की तैयारी के लिए सबसे पहले अरब के अंदर जब आपने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आपने जमा का सीगा फरमाया तुफ्लिहून, कि तुम कामयाब हो जाओगे। तो कामयाबी इस उम्मत के बुनियादी तसव्वुर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख दी। और फिर फरमाया तमलिकुल अरब वल अजम, कि तुम अरब के साथ साथ अजम के ऊपर भी तुम्हारी हुक्मरानी होगी। तो इससे उम्मत का तसव्वुर बहुत हद तक वाज़ेह होकर सामने आ जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस उम्मत की तैयारी की, उस उम्मत की तैयारी के शुरू के अंदर ही कामयाबी का तसव्वुर है। और नंबर 2, हुक्मरानी का तसव्वुर उसके अंदर है। ये उम्मत कहला ही तब सकती थी जब ये पूरी दुनिया के अंदर आगे बढ़ के, सारे मामलात के अंदर आगे बढ़ के अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करती और बाकी पूरी कायनात को अपने साथ लेके चलती। इसीलिए कुरान मुक़द्दस में रब्बुल आलमीन ये फरमाते हैं कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। और तुम्हारी ये बेहतरीन उम्मत होने का जो तसव्वुर तुम्हें दिया जा रहा है, ये फ़कत इसलिए है कि तुम लोगों के लिए निकाले गए हो, यानी तुम इनकी क़यादत के लिए हो, तुम इनको आगे लेके चलने वाले हो, इल्म के अंदर भी और फ़न के अंदर भी
اور دنیاوی ترقی کے اندر بھی اور دینی مراحل کے اندر بھی، خاندانی نظام کے اندر بھی، حکومت و سیاست کے اندر بھی، ہر معاملے کے اندر تمہیں آگے چلنا ہے۔ اس لیے کنتم خیر امتن، جب بھی کچھ لوگ چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شیطان دشمن ہے، وہ بھی بیچ میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ اس امت کے تصور کو ختم کیا جائے۔ لہٰذا ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تم تب بہتر رہ سکتے ہو جب تم میں کچھ لوگ بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ تو ناظرین، اس سارے نظام کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت آسان سی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ امت کا تصور سکون کے لیے بھی ہے، راحت کے لیے بھی ہے، قیادت کے لیے بھی ہے، علم کے ساتھ بھی ہے، اداروں کے ساتھ بھی ہے۔ تو امت کے تصور کے ساتھ جب ہم زندہ رہیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ بہت ساری خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ جبکہ ہمارا المیہ یہ ہے، عموماً ہم چھوٹے چھوٹے گروہ، فرقے بنا کر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو وہاں پہ ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ امت کے تصور کے اندر ہم بہت ساری کامیابیوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں اس تصور کو اس طریقے سے نہ سمجھا پاؤں کہ امت کی تیاری میں جو تکالیف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اور خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں، وہ اس امت کے تصور کو زیادہ واضح کر دیتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ بھی دیکھنا ہمارے لیے ضروری تھا، اگر ایک ملک کے ساتھ کوئی غداری کرے، کسی ملک کے ایک آئین اور قانون کے ساتھ غداری کرے، یا اس کے کسی بڑے اسلاف میں سے کسی کو اگر وہ کوئی نشانہ بنائے تو ہم اسے غدار کہتے ہیں۔ اس امت کی تیاری کے اندر بھی تو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ کیا اس چیز کا اگر ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے یہ بتا سکیں گے شاید کہ آگ کے انگاروں پر لیٹ کر اس آگ کو اپنے خون سے بجھا دینا وہ فقط اسی لیے تھا کہ اس امت کا تیار ہونا اشد ضروری ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ میرے جسم سے زیادہ اس امت کے وجود کا قیام بڑا ضروری ہے۔ اگر یہی بات ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھا پائیں گے کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا، جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کو بہت ساری اذیتوں سے گزرنا پڑا، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹا کے جب کمر دکھائی تو کمر پر کوئی ایسی جگہ باقی نہیں تھی جہاں پہ کھنجر گرم کر کے ان کو نشان نہ لگایا گیا ہو، لیکن وہ ان چیزوں کو اس لیے برداشت کرتے تھے کہ شاید اس امت کی تیاری میں ان کا اگر خون اور جسم اور ان کی طاقت صلاحیت اگر لگ بھی جاتی ہے تو وہ امت کی تیاری کے لیے وہ تیار بیٹھے تھے۔ یہ بات آپ کو بہت اچھے طریقے سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر سکتے ہیں کہ جب انہیں چوک کے اندر جب لٹایا گیا اور ان کے سینے پر جب کھنجر مارے گئے، اس کی اذیت اور تکلیف کو وہ سمجھتے تھے، لیکن ان کے سامنے، ان کے مد نظر، ان کے مستقبل میں، ان کے پلان میں اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات موجود تھی کہ اس امت کے اس تصور کو قائم کرنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ تو ناظرین، جیسے ملک بنانے میں ہمیں بہت ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑا تو اس ملک کی ہم قدر کرتے ہیں، اس امت کو بنانے کے لیے، اس امت کی تیاری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر سینکڑوں تکلیفوں کو برداشت کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بہت ساری تکالیف کو برداشت کیا تاکہ اس امت کی ایک تیاری ہو سکے، یہ امت اپنے آپ کو امت کہلا سکے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی تیاری کے لیے آپ نے 60 کلومیٹر پیدل سفر طائف کا بھی کیا تاکہ امت کی تیاری کا کچھ کام کیا جائے۔ آپ نے مکے کے مختلف لوگوں سے مل کر بھی اس امت کی تیاری کے لیے کام کیا، اور اسی غرض سے ہر حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے قبائل سے ملتے تاکہ اس امت کو امت بنا دیا جائے، ان لوگوں کو ایک راستہ دے دیا جائے۔ یہ لوگ قوم تو ہیں لیکن ہمیں اس قوم کو امت کا تصور دینا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی لوگ ملتے آپ ان سے یہ کہتے تھے کہ کیا اگر آپ مجھے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اگر آپ مجھے جگہ دیں گے، میں آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یثرب سے آئے ہوئے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں اور کلموں کو سنتے تو قریب ہو کے پہلی بار کسی نے عرض کی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین قائم ہو سکے، یہ امت تیار ہو سکے، لیکن عرب کے یہ لوگ مکے میں یہ کام کرنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی مجھے دین کے لیے اور اس امت کی تیاری کے لیے جگہ دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو یثرب سے آئے ہوئے چند لوگوں نے یہ بات واپس جا کے یثرب میں جب لوگوں کو بتائی تو اگلی مرتبہ کچھ زیادہ لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھیں۔ وہ باتیں پوچھنے کے بعد جب تیسری مرتبہ جب یثرب سے کچھ لوگ آئے تو ان کی تعداد بتائی جاتی ہے
کہ وہ 72 لوگ تھے، ان میں 70 مرد تھے اور 2 خواتین تھیں۔ رات کے اندھیرے کے اندر پہاڑوں کے بیچ میں امت کی تیاری کا یہ کام جاری و ساری تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے اور رات کو اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر آنے والے یثرب کے یہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف بیٹھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند وہ کلمات جو بڑے اہم تھے کہ آپ میری حفاظت اپنی اولاد سے بڑھ کر کریں گے اور میرے ساتھ تنگی خوشی غمی کے اندر آپ میرا ساتھ کریں گے اور میرے معروف کاموں میں میری اطاعت کریں گے، اور اس طریقے سے چند ایک اور ضروری باتیں کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بیعت کے لیے آگے بڑھا دیا تاکہ آپ لوگ میری بیعت کریں، اور یہ امت کی تیاری ہو رہی تھی۔ ناظرین، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ان پہاڑوں کے بیچ میں یہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے تصور کے لیے یوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو کہ یثرب سے آئے ہوئے تھے اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے ہی والے تھے، عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو یثرب سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اور یثرب کے جو لوگ تھے ان کے بیچ میں کر دیا، اور جو جملہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ بیعت کرنا صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا نہیں ہے، یہ جب دراصل ایک امت کی تیاری ہے تو اس کے لیے آپ کو اس بیعت کے بعد دنیا کے اندر ہر سرخ ہر سفید کے ساتھ آپ کو لڑنا پڑے گا، آپ کو اپنے اشراف کو قتل کروانا پڑے گا، اپنے بچوں کو قتل کروانا پڑے گا، اپنے وطن سے بے وطن ہونا پڑے گا، اپنی دولت سے آپ کو دور رہنا پڑے گا۔ اگر تمہیں یہ منظور ہے تو ضرور بیعت کیجئے گا۔ یہ امت کی تیاری میں اتنی بڑی قربانی یثرب کے تمام لوگوں نے ایک ہی آواز میں کہا، ہم اپنے اشراف کا قتل کروا لیں گے، ہم ساری دنیا سے لڑ بھی لیں گے، ہم اپنے مال و متاع سے دور بھی ہو جائیں گے، لیکن ہم یہ بیعت کریں گے۔ ناظرین، اس امت کی تیاری کے لیے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ اپنا آبائی، اپنا خاندانی اور اپنا وہاں پہ 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سالہ نبوت کی زندگی، یہ سارے کا سارا منظر اس امت کی تیاری کی خاطر آپ نے چھوڑ کے ہجرت کی، اور اس ہجرت کے جو مراحل تھے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ ان سے واقف ہیں۔ جب مدینہ طیبہ میں آپ پہنچے، وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تیاری کے لیے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا، اور وہ کہاں تک کہ ایک انصار میں سے صحابی کہتے ہیں کہ میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر آپ رکھیے گا۔ یہ صرف اس لیے تھا تاکہ اس امت کی تیاری کے اندر ہمارا گھر کام آ جائے، اور ایک انصاری یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں، جس کے ساتھ تیری زندگی بہتر گزر سکتی ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ اپنا گھر آباد کر لو۔ ناظرین، یہ باتیں صرف اس لیے تھی تاکہ اس امت کے تیاری کے اندر ہمارا بھی گھر، ہمارا بھی مال اور ہماری بھی جان کام آ جائے۔ آج اس امت کو امت حقیقی معنوں میں بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ ہم جڑے رہیں، اور ان قربانیوں کی جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور ان کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے اور ائمہ دین نے اس امت کو یکجا کرنے کے لیے، اس امت کے تصور کے احیاء کے لیے جو کام کیا، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔